پیارے حضور، جب آپ اپنی زندگی وقف کر کے دوسرے ملکوں میں گئے تھے تو کیا آپ نے کوئی ایسا مشکل وقت گزارا جس سے آپ ہمیں کوئی نصیحت دے سکیں؟ میں تو مرد تھا اور وقف زندگی تھا، اور اس لیے مشکل وقت اس زمانے میں جہاں میں تھا، مثلا پہلی دفعہ جب میں گیا ہوں جہاں 2 سال ایک جگہ میں رہا ہوں، ایک گاؤں تھا جس میں سارے افریقن تھے اور کوئی افریقن احمدی بھی نہیں تھا۔ میں اکیلا رہا، پھر میں نے ایک افریقن لڑکے کو دوسرے شہر سے لا کے وہاں رکھا، اسکول میں داخل کروایا، پھر آ جاتا تھا جب تک میری فیملی ساتھ نہیں آ گئی۔ تو بعض سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں، خود ہی کھانا پکانا پڑتا تھا، مجھے روٹی نہیں پکانی آتی تھی۔ پھر اسی بہانے میں نے اپنے 70 میل پہ ایک شہر میں ہمارے ایک مربی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہیں سے روٹی پکانی سیکھ لی تھی، ان سے پھر میں نے روٹی پکانی سیکھی، پھلکا۔ پھر رات کے وقت شام کو پھلکا پکا کے تو سارڈین کا ٹن جو ہوتا ہے نا، اس سے کھول کے تو میں کھانا کھا لیا کرتا تھا، یہی عموماً، اور صبح ناشتہ کر لیتا تھا۔ صبح اور شام 2 وقت کھانے ہوتے تھے۔ تو سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں وقف میں رہ کے۔ وہاں عیسائی مشن بھی تھا کیتھولک کا، اور ان کا اور جس جگہ میں تھا اس جگہ بجلی بھی نہیں تھی، جگہ چھوٹا گیس لیمپ تھا یا کیروسین لیمپ، وہی رات کو جلا لیا کرتے تھے۔ اور پھر بس نہ کوئی ٹی وی نہ کچھ اور، تھوڑی سی ریڈیو پہ خبریں سنی اور سو گئے۔ جبکہ کیتھولک مشن ساتھ ہی تھا ہمارے، وہ لوگ امیر لوگ تھے، بڑے بڑے جنریٹر ان کے لگے ہوئے تھے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں کاریں ہر وقت باہر کھڑی تھیں ان کے، اور ہم بسوں پہ بھی سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو وقف زندگی جو ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ وقف زندگی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں وقف زندگی ہوں اور میں نے اب ہر قربانی دینی ہے۔ کیتھولک جو شروع میں چرچ پادری گئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں وہاں، وہ تو آپ لوگوں کی زمین ہموار کی ہے۔ اب تو کافی اپروچ روڈ بن گئی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب 2004 میں جب میں دوبارہ گیا ہوں وہاں دورے پہ، تو میں اس جگہ پہ بھی گیا تھا خاص طور پہ، اور اس پرانے گھر میں بھی گیا تھا جہاں میں رہا ہوا ہوں، جو کل گھر میرا خیال ہے اس دروازے سے لے کے اس دروازے تک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں 2 کمرے تھے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور جگہ میں آ گیا۔ تو وقف زندگی جو ہے، پھر بعض وقت خوراک کی تنگیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بیوی بچوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اگر تم لوگ کسی بھی وقف زندگی مربی سے بیاہی جاتی ہو تو تم لوگوں کو شور نہیں بچانا چاہیے۔ میرے بیوی بچوں نے بھی آرام سے گزارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی چیز تنگی دی ہو۔ اگر کوئی چیز ختم ہونے لگی ہے تو خود انتظام ہو جاتا تھا اور وہ چیز کھانے پینے کی پہنچ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ تم لوگ خود نیک نیتی سے وقف کے حق کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔